السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ حاضرین و سامعین، 18 ذی الحجہ کی مناسبت سے آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سوم داماد رسول حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل اور شہادت کے پہلو کو سنیں گے۔ ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرح تلاوت حاصل کیا ہے وہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 18 ہے، جس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جبکہ وہ اے میرے محبوب آپ سے بیعت کیے، یعنی عہد و پیمان کیے، تحت الشجرہ، ایک جھاڑ کے نیچے، اور اس بات کو جانتا ہے کہ کیا ہے، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، بس اتارا اس نے اطمینان کو۔ سکینہ کہتے ہیں سکون اور اطمینان قلب و ذہن اور قلب وہ سکینہ حاصل ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشی ہے ایک قریبی فتح۔ تو آئیے اس کا پس منظر کیا ہے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ امام بیہقی نے اپنی سنن میں جو روایت کی ہے وہ حضرت عروہ سے ہے۔ یہ عروہ ہے کون؟ یہ حضرت عروہ ابن مسعود ہیں۔ ابھی آپ صلح حدیبیہ کے وقت ایمان نہیں لائے تھے، آپ مکے کے کافروں کی طرف سے آئے تھے، مشرکین مکہ کی طرف سے آئے تھے، اور آپ کا یہ مقام تھا کہ آپ کئی بادشاہوں کے پاس ایز اے امباسڈر آپ تشریف لے جا چکے تھے۔ کئی بادشاہوں کا ماحول، بادشاہوں کی ان کے وزراء اور ان کے امراء کیسا ادب کرتے، لحاظ کرتے، وہ سب دیکھے ہوئے تھے انہوں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دیکھتے کیا ہے کہ حضور صحابہ کے درمیان وضو فرما رہے ہیں، تو صحابہ حضور کے جسم اطہر سے جو وضو کا پانی لگ کے نیچے گر رہا ہے، اس پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے۔ اور جن صحابہ کو وہ وضو کا پانی نہیں پہنچتا، وہ صحابہ دوسرے جن کو پہنچتا ہے ان کے ہاتھ کو ہاتھ لگا کے اس کی برکت لے کے اپنے چہروں پر اور جسموں پہ مل لیتے تھے۔ یہ بات عروہ ابن مسعود نے دیکھا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جب چھنکتے ہیں تو صحابہ لے کے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد جب آپ عروہ ابن مسعود ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مکہ پہنچے، تو اہل مکہ سے بولے کہ اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، میں کئی بادشاہوں کے پاس گیا،
میں نے دیکھا کہ ان کی رعایا یا ان کے وزراء بادشاہ کے سامنے ان کا بہت ادب اور احترام کرتے ہیں، مگر ان کے پیٹھ پیچھے ایسا احترام نہیں کرتے۔ اور جو احترام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ چھپکتے ہیں اور آپس میں مقابلہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مجھے ملے۔ جو منظر انہوں نے دیکھا تھا وہ ان سے کہنے کے بعد کہا کہ تم ان سے لڑنے کا ارادہ مت کرو۔ جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، وہ ان کا خون برداشت نہیں کر سکتے۔ یعنی عروہ ابن مسعود نے ان کو کہا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے میں تیار ہیں، ان کی محبت ایسی ہے۔ یہ ہے عروہ ابن مسعود۔ اب وہ روایت کرتے ہیں، کیا روایت کرتے ہیں؟ انہوں نے بعد میں ایمان لے آئے۔ کیا روایت کرتے ہیں کہ جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر اترے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ زن ہونے کے سبب قریش گھبرا گئے۔ خیمہ زن ہونا یعنی خیمہ ڈالنا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے مکے کے لیے تشریف لائے اور جب آپ نے مقام حدیبیہ میں اپنا خیمہ لگوایا تو مشرکین مکہ گھبرا گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ تو گھبرا گئے ہیں مکے والے، میں ابھی حدیبیہ میں چھوں، تو مکے والے مکے میں بیٹھ کے گھبرا رہے ہیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف 3 مہینے کی مسافت سے لوگ گھبراتے تھے، یعنی 3 مہینے کی مسافت کی دوری پہ ہیں، لوگ یہاں سے گھبراتے تھے۔ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب جو اللہ نے مشرکین اور کفار کے دل میں ڈال رکھا تھا۔ حیدرآباد میں ایک ایسی شخصیت بھی گزری ہے جن کو لوگ بحر العلوم کے نام سے جانتے ہیں۔ بحر العلوم کی یہ خوبی تھی اللہ کی طرف سے، بحر العلوم کی یہ خوبی تھی کہ جس مجلس یا محفل میں آپ جانے کا ارادہ کرتے، وہاں جانے سے پہلے حاضرین محفل کے دل دھڑکنے لگتے تھے اللہ کے ذکر سے۔ یہ خوبی ہے بحر العلوم کی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ اپنے اصحاب میں سے کوئی آدمی ان کی طرف بھیجے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہل مکہ کی طرف بھیجنے کے لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ جب آقا کریم نے فرمایا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں بنو کعب قبیلے کے لوگ نہیں ہیں، یعنی میرے رشتہ دار مکے میں نہیں ہیں۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے وہاں پر تو کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ آپ نے پھر حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عثمان ابن عفان کو بھیجیے، کیونکہ ان کے خاندان قبیلے کے بہت سارے لوگ وہاں پر ہیں۔ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بنو امیہ ہے، بنو امیہ سے ہے حضرت عثمان۔ آج بنو امیہ کے نام پر جو کام کیے ہیں وہ لوگ بعد والوں کی طرف سے پہلے والوں کو برا سمجھنا بھی گناہ ہے۔ بعد والے جو کیے مگر ان کی وجہ سے پوروں کو بولنا یہ گناہ ہے۔ بات سمجھنے کی اچھی یہ ہے کہ تھوڑوں کی وجہ سے یا بہت ساروں کی وجہ سے
پوروں کو برا سمجھنا، برا بولنا گناہ ہے۔ حضرت عثمان بنو امیہ سے ہے۔ اب دیکھیے جانثاری کیسی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا اور فرمایا اے عثمان، تم قریش کی طرف جاؤ اور انہیں اطلاع دو کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم جنگ کرنے نہیں آئے۔ وہ لوگ گھبرائے ہوئے، قریش گھبرایا ہوا ہے، تو حضور نے چاہا کہ ان کی گھبراہٹ کو دور کرے، تو حضور نے حضرت عثمان سے فرمایا اور حضور کے ساتھ جتنے صحابہ تھے، کسی نے 1400 کہا، کسی نے 1500 صحابہ تھے فرمایا، تو ہم 1500 کا یقین رکھتے ہیں۔ تو 1500 صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے، اور آپ کو ہم کو معلوم ہونا چاہیے مدینے سے جب مکے کا ارادہ کیا جاتا ہے تو مدینے ہی میں مقام ذوالحلیفہ میں، جس کو آج کے دور میں بیر علی بھی کہتے ہیں، وہ کنواں جو حضرت علی کے نام سے منسوب ہے، وہاں سے احرام باندھ کے آنا پڑتا۔ تو سارے صحابہ اور حضور احرام میں ہیں اور حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ محرم کے لیے شکار کرنا منع ہے، تو یہ لڑیں گے کیا؟ کیونکہ حضور موجود ہے، اس لیے ان کے اندر گھبراہٹ تھی۔ تو حضرت عثمان ابن عفان نے جا کر ان لوگوں کو بتایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمرے کے لیے آئے، اور حضور نے یہ حکم دیا کہ اے عثمان، جو مسلمان ہیں نہ مکے کے مسلمان مرد اور عورت، یہ تسلی دو اللہ تعالیٰ مکہ فتح کرنے والا ہے ہمارے ہاتھ پر، اطمینان دو، جو کچھ تکلیفیں تم اٹھا رہے ہیں اب ان تکلیفوں کا خاتمہ ہونے والا ہے، یہ اطمینان دو۔ جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ حضور جنگ کے لیے نہیں آئے، اس کے باوجود بھی انہوں نے حضرت عثمان اور آپ کے ساتھ جو گئے تھے ان کو پکڑ لیا، پکڑ لیے، جانے نہیں دیے واپس۔ یہ ہونا ہی تھا، جبرائیل امین حاضر ہو کر فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحابہ سے بیعت لے لیجئے، ان صحابہ سے بیعت لے لیجئے۔ تو اسی بیعت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ بے شک جبرائیل امین کا آنا اللہ کے حکم سے ہوتا، مگر بعض اوقات جبرائیل امین بے چین ہو کے بھی حضور کی بارگاہ میں آ جایا کرتے تھے۔ تو اب یہاں پہ یہ بات معلوم ہوتی ہے جب میں آئی حضرت تھا، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، ایمان ہے، آنے والے وقت سے بھی واقف، گزرے ہوئے وقت سے بھی واقف، دلوں میں کیا ہے اس سے بھی واقف ہے، دل میں جو آنے والا ہے اس سے بھی واقف ہے نا، سب ہے نا۔ صرف انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا تھا، تو میری سمجھ میں آیا جبرائیل امین کو بے چینی ہو گئی کہ کہیں یہ ان کو مار نہ دے، اس لیے سدرہ چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کیے یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ سے بیعت لے لیجئے کہ وہ راہ فرار اختیار نہ کرے، یعنی ہو سکتا ہے اب یہ عثمان کو پکڑ لیے ہیں تو آپ کا مقابلہ قریش سے ہو جائے، تو یا رسول اللہ ان سے بیعت لے لیجئے کہ یہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جائیں۔ اب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، صحابی نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ خبردار سنو، روح القدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے آپ کو بیعت کا حکم دیا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں، الفاظ نہیں ہے، اللہ نے حکم دیا ایسا نہیں ہے۔ جبرائیل نے حضور کے پاس حاضر ہو کر حضور سے عرض کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیعت کا حکم دے۔ اب بیعت اس زمانے میں ہوتی کیا تھی؟ کئی معاملوں میں بیعت ہوتی تھی۔ اسلام لائے، بیعت کر لیے کہ یا رسول اللہ اب ہم شرک نہیں کریں گے، ہم پھر سے کفر کی طرف نہیں لوٹیں گے، اس قسم کی کئی بیعت ہوتی تھی۔ آج کے دور میں ایک بیعت جو نسبت کی بیعت باقی ہے، اس کا نام ہے پیری مریدی۔ پیری مریدی میں ہوتا کیا؟ مرید سے شیخ یہ اقرار کرواتا، یہ عہد کرواتا کہ میں اپنی کروں گا، یہ بیعت ہے، یہ ہے پیری مریدی۔ تو آج کے دور میں ایک نسبت باقی رہ گئی ہے۔ تو یہ تو پیری مریدی تو صحابہ کے دور سے چلی آ رہی ہے، آج کا کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اس زمانے میں کئی قسم کی بیعت لی جاتی تھی، جیسا غزوے پہ جانا ہے، بیعت لی کہ ہم لڑائی سے نہیں بھاگیں گے۔ حالانکہ صحابہ نے اس سے زیادہ کر کے بتایا۔ ایک صحابی رسول غزوہ احد میں لڑ رہے ہیں، ان کا ہاتھ کٹ گیا، تو وہ لڑنے میں وہ کٹا ہوا ہاتھ ہل رہا ڈل رہا تھا، ان کو ڈسٹرب ہو رہا تھا، تو وہ ہاتھ اپنے پیر کے نیچے رکھ کے اپنے آپ کو کھینچے تو وہ ہاتھ جسم سے جدا ہو گیا، اس ہاتھ کو چھوڑ کے پھر لڑنے لگے۔ تو صحابہ بھاگنے کی بات تو دور کی ہے، بھاگے تو منافقین ہیں، تاریخ پڑھیں گے آپ تو منافقین بھاگے ہیں، صحابہ تو آگے بڑھ بڑھ کر حضور پر اپنی جان نثاری کی ہے۔ صحابہ نے یہ ثبوت دیا ہے، یہ واقعات بہت ہیں مگر اب وقت نہیں ہے سنانے کا، آپ اسے پہلے سن چکے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ آپ ان سے بیعت لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں جو منادی نے آواز دی، خبردار سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین حاضر ہو کر عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ صحابہ سے بیعت لیں۔ تو ابھی نے کہا کہ بس تم اللہ کا نام لے کر نکلو، اے صحابہ تم اللہ کا نام لے کر نکلو۔ تو کہاں سے نکلو، کدھر نکلو؟ تو یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، حضور نے جب پڑاؤ کیا تو 1400-1500 جو صحابہ تھے وہ حضور کے آس پاس پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ تو اب منادی دینے والے کا اشارہ یہ بھی ہے کہ تم اپنے خیموں سے اللہ کا نام لے کر نکلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرو۔ تو یہ اعلان سنتے ہی جانثاران مصطفیٰ پروانوں کی طرح آپ کی طرف بڑھے۔ آج کے دور میں بعض باتوں کو تھوڑا سمجھانے کی ضرورت ہے۔ پروانوں کی طرح کی طرف آپ ایک شمع روشن کیجئے، یا ابھی کچھ دن پہلے ایسے حالات گزرے کہ بارش میں آپ ہم نے دیکھا کہ کچھ تنکے، جس کو پر کی چوٹی بھی کہتے ہیں، پر والی چوٹیاں بھی کہتے ہیں، اس کا بھی وقت ہے مغرب اور عشاء کے درمیان میں آتے ہوئے لگا، اس کے بعد میں اپنے پروں کو جلا لیتے، وہ شمع کے گرد گھوم گھوم کے خود جل کے گر جاتے پھر۔ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہ بلب سے جب وہ ٹکراتے نا تو ان کے پر ٹوٹ جاتے، پر ٹوٹنے کی وجہ سے اڑ نہیں سکتے اور گر کے مر جاتے۔
تو جان نثاران مصطفیٰ پروانوں کی طرح حضور کے پاس حاضر ہو گئے، اور آپ جس درخت کے نیچے تشریف فرما تھے وہاں پر آ گئے۔ آپ جتنی بیعت آئی ہے نا، اگر آپ وہ پڑھیں گے تو کہیں بھی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ مسجد میں لیے یا غزوے میں لیے ایسا ایسا، یا بہت ساری جگہ اس کا ذکر نہیں آئے گا کہ حضور بیعت لی، لیکن کہاں لی، آپ کس حالت میں تھے، کیا آپ سوار بیٹھ لیے یا بیٹھے ہوئے لیے، گھر میں لیے، مسجد میں لیے، یہ بہت کم جگہ معلوم ہوگا، لیکن یہاں پر وضاحت کے ساتھ آیا کہ آپ جس درخت کے نیچے جلوہ فرما تھے وہاں پر صحابہ آ گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی کہ وہ کبھی راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ یا رسول اللہ، جب لڑائی کا معاملہ آ جائے گا تو ہم لڑائی چھوڑ کے اپنی جانیں بچانے کے لیے نہیں بھاگیں گے۔ یہ بیعت لی گئی۔ بس اللہ تعالیٰ نے قریش پر رعب ڈال دیا۔ جب قریش کو اللہ نے رعب ڈال دیا تو یہاں پہ دو باتیں معلوم ہوتی ہے۔ جب اللہ نے ڈال دیا تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے، ایک بات ہے سمجھنے کی۔ دوسری بات، جب لوگوں کے ذریعے ان کو معلوم ہوا تو اللہ نے ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ یہ دو باتیں سمجھنے کی ہے۔ ڈائریکٹ پروسیس کے تھرو جب لوگوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہاں بیعت لی گئی، تقریباً 1500 صحابہ ہیں، اور وہ اطلاع دینے والے کون ہو سکتے ہیں؟ وہ عروہ ابن مسعود ہیں، حضرت عروہ ابن مسعود۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ آئے تھے قریش کی طرف سے، تو جب حضرت عروہ ابن مسعود نے جا کر اہل قریش کو بتایا تو اہل قریش پر ایک ایسا ڈر آ گیا کہ وہ باز آ گئے۔ پھر کیا کیے؟ نتیجتاً ان مسلمانوں کو آزاد کر دیا جنہیں انہوں نے روک رکھا تھا، اور انہیں مذاکرات اور صلح کی دعوت دی۔ صلح اور مذاکرے کی دعوت دی کس نے؟ قریش نے۔ کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب میں آگے یہاں بتاؤں گا کہ جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا ذکر امام بخاری نے کیا ہے کہ طارق بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ حج کرنے کے لیے گئے وہ، تو میں ایک قوم کے پاس سے گزرا جو نماز ادا کر رہے تھے، کچھ لوگ تھے نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے دریافت کیا کیا مسجد؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جہاں کیا معلوم ہوا؟ آثار مبارک کی تعظیم کرنا، تکریم کرنا، یہ صحابہ کی سنتوں سے ثابت ہے کہ جب جا رہے تھے تو راستے میں طارق نے دیکھا کہ رضوان وہاں پر صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، وہاں پر لوگ کچھ نماز پڑھ رہے تھے، تو پوچھے کیا یہ وہ جو مسجد ہے؟ تو ان کو کیسا معلوم وہ مسجد ہے؟ سو ارے ان کو معلوم تھا، بولے کہ وہاں پر ایک مسجد بن گئی ہے، وہاں پر ایک سجدگاہ بن گیا ہے، لوگ جو حج کو جاتے ہیں وہاں پر نماز پڑھتے ہیں۔ ان کو معلوم تھا تو پوچھے یہ وہ مسجد ہے؟ تو پھر ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں یہ مقام، یہ سجدگاہ وہی ہے جہاں حضور نے بیعت رضوان لی تھی۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا طریقہ کیا ہے؟ جب کوئی عمرے کے لیے مقدسہ کی زیارت کرتے اور وہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھتے۔ اب جن کو یہ معلوم نہیں ہے وہ لوگ بولتے دیکھو غیر وقت پڑھ رہے ہیں، بولتے ارے غیر وقت نہیں ہے، غیر وقت نفل نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بات ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ ہے کہ اولیاء کرام کی بارگاہوں میں
جب حاضر ہوتے ہیں تو ان کا جہاں مصلی تھا یا ان کی جہاں مسجد تھی یا جہاں ان کا محراب تھا ہم بھی 2 رکعت نفل نماز شکرانے کے ادا کرتے ہیں. اور یہ بزرگان دین جس مقام کے پاس بیٹھ کر ذکر کرتے تھے ہم بھی اس کے قریب بیٹھ کر ذکر کر کے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ اس مقام کی برکت سے ہمارے ذکر کو قبول کرے گا. سبحان اللہ. پھر اس کا ریفرنس یہ ہے جو کوئی بندہ مسلمان انتقال کرتا ہے تو یہ بندہ جس جگہ عبادت کرتا ہے وہ جگہ روتی ہے اس کے انتقال کی وجہ سے. بہت ساری باتیں اہل سنت والجماعت کے پاس ہر عمل کا ان کا اپنا ریفرنس ہے, ثبوت ہے آثار صحابہ سے اور آثار سلف سے. سو میں یہ حضرت عبد الرحمن طارق بن عبد الرحمن کہتے ہیں سو میں حضرت سعید ابن مسیب کے پاس حاضر ہوا اور آپ کو اس کے بارے میں اطلاع دی. سعید ابن مسیب یہ صحابی رسول ہیں, ان کے پاس حاضر ہو کے بولے کہ اے صحابی رسول میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ ایسا کر رہے. تو انہوں نے فرمایا میرے والد نے مجھے یہ بیان کیا ہے کہ وہ ان میں شامل تھے جنہوں نے درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی, لیکن جب ہم آئندہ سال آئے تو ہم اس درخت کو بھول گئے اور ہم حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تو اسے نہ جانتے تھے, یعنی اب وہ بھول گئے. کیسا میں بتاؤں گا بات سن لیجئے. سو تم اسے جانتے ہو, یعنی وہاں پر ایک مغالطہ ہو گیا تھا. کیا مغالطہ ہوا تھا جو میری سمجھ میں آیا, آپ انکار نہیں کر سکتے. جس وقت حضور نے بیعت لی اس وقت وہ ایک جھاڑ تھا, پھر سال آئے تو وہاں کئی جھاڑ اگ گئے تھے. اب آپ پوچھیں گے وہ کیسا, تو بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. اجوا کھجور جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے لگائے ہوئے کھجور تھے. وہاں بھی ایک معجزہ حضور کا یہ تھا کہ آنے والے سیزن میں یہ جھاڑ بڑے ہو کر پھل دیں گے. تو یہ کئی یہودی ایمان لائے, وہ آنے والے سال تک وہ جھاڑ اتنے بڑے, جو جھاڑ 4-5 سال میں پھل دیتا تھا وہ جھاڑ 4-6 مہینے سال بھر میں اتنا بڑا بھی ہو گیا اور وہ پھل بھی دیا. تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے. صحابہ بولے کہ وہ جھاڑ کے پاس جو جھاڑ تھے وہ جھاڑ اس جھاڑ کی طرح لگ رہے تھے جو نئے جھاڑ تھے. تو معلوم ہوا جو جھاڑ بڑا تھا یا جو جھاڑ کچھ 4 فٹ 5 فٹ کا تھا ہوگا, تو یہ نئے جھاڑ بھی 1 سال کے اندر 5-5 فٹ 8-8 فٹ کے ہو گئے. اب آپ جو جھاڑ کو دیکھ رہے ہیں وہ جھاڑ میں وہی رونق نظر آ رہی ہے جو جھاڑ کے نیچے حضور نے تشریف فرما کی تھی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ان باتوں کو اس طرح سے سمجھے تو عقیدہ باقی رہتا. واہ 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 کیا بات. اب پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے کہ یہ سارے جھاڑ ایک جیسے دکھ رہے ہیں, اب پھر لوگوں میں اختلاف ہوں گا. آیا کہ قرآن میں ایک جھاڑ کا ذکر ہے یا 10 جھاڑ ہے, نہیں اس کے پاس کیے ہوں گے, اس کے پاس اختلاف ہوگا. تو حضرت عمر نے ان جھاڑوں کو کٹا دیا. تو اختلاف امت کو ختم کرنے کے لیے حضرت عمر نے یہ کام کیا. تم کیا سمجھ رہے حضرت عمر نے آثار کو مٹایا؟ نہیں, تم ہے جو آثاروں کو مٹا چکے ہیں. واہ 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 یہ بات ہے. کیا بات. اب اور ایک بات, حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ وہاں پر پہنچ گئے تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ اے عثمان ابن عفان, جب آپ مکے میں آ ہی گئے ہیں تو پھر خانہ کعبہ بھی ہے, آپ طواف بھی کر لیں اور مقام صفا و مروہ میں سعی بھی کر لیں. تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کریں میں ہرگز طواف نہ کروں گا. سبحان اللہ. الفاظ تو یہ ہیں. سبحان اللہ. اب یہ لفظی ترجمہ ہے, اس کا مرادی ترجمہ کیا ہو سکتا
اس کا مرادی ترجمہ یہ ہو سکتا کہ اے اہل مکہ سنو، جب تک میں رسول اللہ کو اپنے آگے نہ پاؤں، کیا بات، میں جب تک حضور کی اتباع میں اقتداء میں نہ آ جاؤں، میں طواف کرنے والا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم نے خانہ کعبہ کو کعبہ اگر مانا ہے تو وہ رسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب ہم رسول اللہ کو چھوڑ کر کعبے کا طواف کرنا پسند نہیں کریں گے۔ کیوں کہ پھر وہ وقت آیا، حجۃ الوداع پہ حضور نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، خذوا عنی مناسککم، تم اپنے حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو۔ تو حج کا حکم آیا کہ لوگوں میں اعلان کرو کہ وہ حج کریں، لیکن حج کیسا کریں وہ رسول اللہ سے سیکھنا ہے۔ تو حج تو ہو جائے گا مگر رسول اللہ کے بغیر حج نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے پھر اور ایک بات، اب وہاں تو یہ حالات ہو گئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے، جب آپ بیعت لے رہے تھے تو آپ نے اپنا دست مبارک رکھا۔ اب اس دست مبارک کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھامے ہوئے تھے۔ ادب دیکھیے، حضور تشریف فرما ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھامے ہوئے ہیں۔ تو اب سمجھنا، یہ پڑھنے کے بعد کچھ چیزوں کو منطق کے ذریعے سمجھنا بھی پڑتا۔ اب مثال اگر حضرت عمر ایسے دست مبارک تھامے تو پھر صحابہ کا ہاتھ حضرت عمر کے ہاتھ پہ ہو گیا ہے نا، تو آپ یہاں سے تھامے ہوں گے، حضور کا دست مبارک حضرت عمر یہاں سے تھامے ہوں گے۔ اب میری سمجھ میں آ گیا کہ واہ واہ، یا حضرت عمر آپ نے کیا کام کیا، جب صحابہ اپنا ہاتھ رکھیں گے تو ہاتھ کی وجہ سے حضور کے دست مبارک پر وزن نہ بنے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، وزن نہ بنے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپورٹ کیا کہ حضور کے دست مبارک کو آپ نے تھام کے رکھا۔ اب صحابہ آتے گئے اور حضور کے دست مبارک پر بیعت کرتے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک روایت میں ہے کہ ہم نے بیعت کی کہ ہم جنگ سے فرار نہیں ہوں گے۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ اے سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ، حدیبیہ کے دن کتنے اصحاب نے بیعت کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ 1400، ایک روایت میں 1500 بھی ہے۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ کس بات کی بیعت کی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ علی الموت، موت کی بیعت لی گئی۔ تو عربی میں تو موت کا لفظ ہے، موت کا ترجمہ موت کرے تو سمجھ میں نہیں آتا، پھر یہاں پہ ترجمے کی ترجمانی ہونا، میں اکثر بتاتا ہوں ترجمے کی ترجمانی ہونا، نہیں تو وہ ترجمہ بے راہ روی کی طرف لے جاتا۔ ہمارے بہت سارے قرآن کے ترجمے لے لیے، ترجمے تو کرے مگر قوم کی ترجمہ ہی نہیں کر سکے، اس واسطے قوم گمراہی کی طرف چلی گئی۔ جس ترجمے میں ترجمانی ہوتی ہے وہاں پر لوگ رسول اللہ کی طرف کھینچے آتے ہیں۔ علی الموت کہا حضرت سلمہ ابن اکوع، موت کا ترجمہ موت کر دیے، لوگوں میں زیادہ اثر نہیں ہوا۔ موت کا ترجمہ ترجمانی کرتے تھے، ارے ہم نے اس دن جو بیعت کی تھی وہ بیعت یہ کی تھی کہ حضور کے ساتھ لڑنے اور مرمٹنے کی، لڑنے اور مرمٹنے کی بیعت کی تھی۔ تو یہ بات جلدی سے سمجھ میں آتی ہے، ایک روایت میں ہے کہ لڑنے کی بیعت کی، ایک میں ہے کہ مرمٹنے کی بیعت کی، تو اب یہ دو باتوں کو کیسا سمجھیں گے؟ تو بات یہ سمجھنے کی پھر یہ ہے کہ جب شروع ہوئی بیعت تو لڑنے کی ہوئی، ہوتے ہوتے جب بات انتہا کو پہنچ گئی تو صحابہ کہے کہ یا رسول اللہ، نہ صرف ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے بلکہ ہم یہاں تک لڑیں گے کہ مر مٹ جائیں گے آپ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، یہ ہے جب تمام 1400 یا 1500 صحابہ نے بیعت کر لی۔ اور ایک بات ہے اس میں، حضرت سلمہ ابن اکوع نے بیعت کر لینے کے بعد تھوڑی دور جا کے کھڑے ہو گئے، حضور دیکھ کے بولے یا سلمہ کیا تم نے بیعت نہیں کی؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں نے بیعت کی ہے، پھر آگے بیعت کی ہے، پھر جا کے کھڑے ہو گئے،
پھر رسول اللہ نے پوچھا یا سلمہ کیا تم نے بیعت نہیں کی یا بیعت کر لی؟ تو پھر آ کے وہ بیعت کیے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ محبت ہے اور بار بار حضور پر جان نثاری کا اقرار کرنا یہی ایمان ہے. سبحان اللہ. اور سلمہ ابن اکوا کیسے تھے معلوم آپ کو؟ میری ایک کتاب ہے حقیقت میں مقاصد بیعت، بحرالعلوم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جن کی سند ہمارے پاس ہے، ان کی ایک کتاب ہے حقیقت بیعت. میں نے ایک کتاب جمع کی ہے مقاصد بیعت، کن مقاصد سے بیعت کی جاتی تھی. اس میں اس روایت کو میں نے جمع کیا ہے کہ کچھ صحابہ ایک مقام سے گزر رہے تھے، معلوم ہوا یہاں سلمہ ابن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہیں. تو جب ان سے ملے، ملاقات کیے، جب واپس ہوئے تو بولے کہ ہم حضرت سلمہ ابن اکوا سے جب ہاتھ ملائے تو ہمیں محسوس ہوا کہ ان کا ہاتھ اونٹ کے پنجے کی طرح تھا. تو معلوم ہوا وہ بڑے اونچے پورے بھاری بھرکم انسان تھے. یہ ہے سلمہ ابن اکوا. سبحان اللہ. تو جب بیعت ہو گئی تو پھر جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دست مبارک پر صحابہ کا ہاتھ ہے. پھر حضور نے اپنا ایک اور ہاتھ، اپنا ایک اور دست مبارک ان صحابہ کے ہاتھوں پہ رکھ کے یا اپنے دست مبارک پہ رکھ کے فرمایا کہ اے صحابہ سنو، یہ عثمان کا دست ہے، وہ بھی اس بیعت میں شامل ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس واقعے میں کئی باتیں غیب کی معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر جب حضرت عثمان کو بھیجا تو معلوم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک حضرت عثمان ہے. کیا بات. آن بہاف آف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجے گئے تو حضور کی آپ رہنمائی کر رہے تھے نا وہاں جا کے، تو گویا کہ آپ حضور کا دست مبارک ہے. اور جب بیعت لی گئی تو یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ صحابہ کو یہ خدشہ ہو گیا تھا، آگے عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اطلاع ملی ہے کہ عثمان کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو جبرائیل امین آگے، سبحان اللہ. جبرائیل امین آگے بولے یا رسول اللہ جب ان کے دلوں میں یہ بات ہے کہ عثمان شہید کر دیے گئے یا رسول اللہ ان سے بیعت لیجئے. یہ بھی کہہ دے سکتے تھے نا کہ یا رسول اللہ عثمان شہید نہیں ہوئے، ان کا گمان ہے. اگر یہ بات کہہ دی جاتی تو پھر حضور صحابہ میں کیسے ظاہر فرماتے کہ عثمان کا ہاتھ گویا میرا ہاتھ ہے، ظاہر نہیں ہوتا. اور پھر وہ آیت بھی نازل نہیں ہوتی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، تو یہ آیت بھی نازل نہیں ہوتی. تو پھر یہاں پہ کیا ہوا؟ جبرائیل امین بولے یا رسول اللہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں، کچھ صحابہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عثمان شہید کر دیے گئے تو پھر ان سے بیعت لے لیجئے کہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو پھر بیعت لی گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور نے گویا کہ انڈائریکٹلی، سمجھنے والے اس وقت بھی سمجھ گئے، حضور نے یہ اطلاع دی کہ عثمان شہید نہیں کیے گئے. یہ ہاتھ میرا گواہی دیتا ہے کہ عثمان زندہ ہے اور میرے ہاتھ پر ان کی بیعت ہو چکی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ تم اہل زمین میں سب سے بہتر ہو. اے میرے دست مبارک پر بیعت کرنے والے صحابہ سنو، تم اہل زمین میں سب سے بہتر ہو. تو معلوم یہ ہوا اہل زمین سے مراد جو گزر چکے ہیں ان سے بھی بہتر ہیں، جو آنے والے ہیں ان سے بھی بہتر ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ان بہترین میں سب سے نمایاں کس کی ذات ہوئی؟ تو ان بہترین میں سب سے نمایاں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہوئی. تو حاضرین محترم، جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ لیے ان کا ایک اپنا پہچان ہوئی، ان کا ایک اپنا مقام ہوا.
آج ہم کیا کرنے لگے ہیں؟ ہم بولتے ہم اہل سنت والجماعت نہیں. جب ہم کہتے ہیں تو مسلمانوں کی بات ہوتی ہے. ہم بولے تو اہل سنت والجماعت نہیں لینا یہاں پہ، یعنی ہم میں سے مقابلے کرنے لگے. وہ صحابی کا یہ مقام، وہ سب سے اعلیٰ، ہاں وہ مانتے ہیں، مگر یہ صحابی بھی اپنے مقام پہ ہے. اور ہم صحابہ کو اور خلفاء کو مانتے ہیں تو کس وجہ سے مانتے ہیں؟ حضور کے بتانے پہ مانتے ہیں. تو اب اس میں ہم کو اختلاف ہونا نہیں چاہیے. ہم کو تو کہنا چاہیے کہ ہر صحابی رسول جنتی جنتی. اب حضور نے جس کا جو مقام عطا کیا، اس مقام کے آگے ہم اپنا سر تسلیم کرتے ہیں اور سر خم کرتے ہیں. حاضرین محترم، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لایا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے عہد میں اپنی 2 شہزادیوں کو دیا، اور حضور نے جب دوسری شہزادی کا انتقال ہوا تو حضور نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ عثمان کے عہد میں اپنی بیٹیاں دو، کیونکہ میں نے اپنی 2 بیٹیوں کو اللہ کے حکم سے دیا ہے، اور اگر میرے پاس 40 بیٹیاں اگر ہوتی اور ایک کے بعد ایک اگر انتقال کر جاتی تو میں 40 کی 40 عثمان کو دیتا رضی اللہ عنہ. ایک 2 باتیں کر کے پھر آپ کی شہادت کی طرف آ جاتے ہیں مختصر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئیے اس حدیث کو پڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا جب انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ عثمان کا نکاح کرو. اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں عثمان سے اس کا بھی نکاح کر دیتا. میں نے ان کے نکاح سے پہلے وحی کے ذریعے سے اپنی بیٹیوں کا نکاح ان کے ساتھ کیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے. ایک مرتبہ روما، بیر روما کہتے ہیں، روما کے کنویں کھودنے میں، اور دوسری مرتبہ لشکر اسرا تیار کرنے میں. نیز حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب میں مجھ سے عادت میں بہت مشابہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشابہت حضرت عثمان کو عطا کی، اور حضور نے اپنی مشابہت حضرت ابراہیم سے فرمائی. سبحان اللہ. ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئے لوگوں، میری مشابہت ابو الانبیاء حضرت ابراہیم جیسی ہے، اور حضور نے اپنے آپ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف فرمایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا یہ عالم ہے. ایک بات نیچرل ہے، دیکھیے، جو سخی ہوتا اس کے پاس کچھ بھی نہیں باقی رہتا، سخی کے پاس رہتا، مگر جب وہ سخی ہو جاتا تو اب اس کے پاس باقی کچھ بھی نہیں رہتا، اسی لیے اس کو سخی کہا جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت سارا مال ہے، انہیں دولت مند ہے، دولت باقی ہے، دولت مند ہے، مگر جب اللہ اس کے رسول کی راہ میں لٹا دیتا تو انہیں سخی بن جاتا. اب انہیں سخی ہو گیا. ایک موقع پہ غزوہ تبوک میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لا کے رکھ دیے. حضور نے ان سے پوچھا ما ترکت لاہلک، تو وہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے آدھا چھوڑا اور بارگاہ رسالت میں آدھا حاضر کر دیا. حضرت ابوبکر جب آئے تو حضور فرمائے کہ ما ابقیت لاہلک، اے ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی رکھا ہے؟ عرض کیے اللہ اس کے رسول کو باقی رکھ کے آ گیا. اب پھر حضور نے اعلان کیا کہ اور ضرورت ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ ہتھیار کے ساتھ
اور ان کے کھانے پینے کے ساتھ اعلان کیا کہ یا رسول اللہ میں اس کی ذمہ داری 100 اونٹوں کی لیتا ہوں. پھر حضور نے پھر اعلان کیا، ابھی وہ کافی نہیں ہو رہے تھے، تو دیکھیں کہ جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لا کے تو رکھ دیے. اب حضور نے جب سوال کیا تو جواب دینے والوں میں سوائے حضرت عثمان کے اور کوئی نہیں تھے، 200 ہو گئے. اسی طرح سے جب جب حضور نے سوال کیا، آپ نے اس سوال کے جواب کو پورا کرتے ہوئے آپ نے 1000 اونٹوں کی ذمہ داری لے لی، جبکہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ 800 اونٹ کی تو میرے پاس استطاعت تھی، مگر میں نے 1000 کی ذمہ داری لے لی، اور جو 200 اونٹ تھے میں نے ادھر ادھر کر کے وہ 200 اونٹ کا بھی انتظام کر دیا. یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اب عثمان جو چاہے کرے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. جامع ترمذی میں اور امام حاکم نے مستدرک میں یہ روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے. آپ ایک قریبی فتنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمائے کہ صحابہ موجود ہیں، ایک شخص کپڑا اوڑھے ہوئے، چادر اوڑھے ہوئے گزر رہے تھے. حضور نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان قریب فتنے برپا ہوں گے، اور اس وقت یہ جو شخص جا رہا ہے یہ شخص اس دن ہدایت پر قائم رہے گا. تو حضرت مرہ ابن کعب فرماتے میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے قریب جا کے جب کپڑا ہٹا کے دیکھا تو وہ عثمان ابن عفان تھے. یہی نہیں، میں نے ان کا رخ حضور کے رخ کی طرف کر کے پوچھا یا رسول اللہ اس فتنے کے وقت یہ ہے جو ہدایت پر قائم رہیں گے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں یہی ہے جو اس وقت قائم رہیں گے ہدایت پر. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کنفرم ہو گیا نا. دوسری بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، خداوند تعالیٰ تمہیں ایک خمیس عنایت فرمائے گا. ایک خمیس، وہ خمیس سے مراد خلافت کی خمیس ہے، خلافت راشدہ. جب منافق اسے اتار دینے کی کوشش کریں تو تم مت اتارنا حتیٰ کہ مجھ سے آ ملو. اسی بنا پر حضرت عائشہ فرماتے ہیں، اسی بنا پر آپ نے جس روز گھیرے ہوئے تھے یہ فرمایا تھا کہ اس کے متعلق، یعنی جو میں گر گیا ہوں، بلوائیوں نے جو مجھے گھیر لیا ہے، اس وقت آپ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے، اس پر میں قائم اور جمع ہوا ہوں. حاضرین محترم، یہ تقریباً 3000 بلوائی تھے جو 3 شہر سے نکلے تھے. ایک تھا کوفہ، ایک تھا بصرہ، اور ایک دمشق یا کوئی مقام ہے. وہاں سے 3 حضرات، 3 آدمی 3000 لوگوں کو لے کے نکلے، مدینہ شریف آئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شکایتیں کی، اور اس وقت جو بھی تھے ان سے شکایتیں کی. ان لوگوں نے ان کی شکایتوں کو دور کر کے واپس کر دیا، مگر جب واپس جاتے جاتے پھر لوٹ کے آئے لوگ، اور یہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دے. جب آپ کے پاس یہ لوگ آئے تو آپ نے مشورہ کیا کہ تم کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایسا کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ان کی شہادت کے لیے آئے تھے نا. تو اس لیے جب یہ لوگ سختیاں کرنے لگے، کرتے کرتے جب آپ کو اپنے ہی گھر میں بند کر دیے، وقت کا خلیفہ ہے، وقت کے خلیفہ ہے. اب دوسروں نے جا کے کہا کہ حضرت عثمان غنی سے عرض کیے یا خلیفۃ رسول اللہ آپ مجھے حکم دیجئے. حضرت امام حسن نے کہا یا خلیفۃ رسول اللہ آپ حکم دیجئے، میں تلوار سے ان سب کا خاتمہ کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں مدینے میں خون خرابہ نہیں چاہتا ہوں. جب آپ کو گھیر لیا گیا تو آخری وقت بھی آپ جو ہے صبر اور استقامت پر قائم تھے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ اپنی بالکنی میں آئے، بالکنی میں آ کے
وہ جو لوگ بلوائی تھے ان سے خطاب کر کے کہنے لگے کہ اے بلوائیو، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں رسول اللہ کا داماد ہوں، اور میں نے مسلمانوں کے لیے فلاں ٹائم اتنا مال خرچ کیا، فلاں کنواں میں نے خرید کے دیا، حضور کے لیے غزوے میں جب ضرورت پڑی تو میں نے اتنا خرچ کیا ہے، تم جانتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو وہ لوگ ان کی بات کو نہیں مانے۔ تو اس میں ایک پہلو یہ نکلتا ہے، خاندان میں ہم جس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اگر وہ ہمارے باغی ہو جائے تو ان کو یاد دلانا یا معلوم ہوتا ہے، بے شک بے شک بے شک، اپنے باغیوں پر کیے ہوئے احسانوں کو یاد دلانا یہاں معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ کیسے ہیں لوگ، آپ نیکی کریں اللہ کے واسطے، یاد دلا رہے ہیں کہیں کے واسطے۔ ارے یاد اس واسطے دلا رہے ہیں، تو جس اللہ کے لیے لڑ رہا سمجھ رہا، اس اللہ کی راہ میں نے خرچہ کیا ہے، بے شک، یہ باتیں بتانے کی ہیں یہاں پہ۔ تو بہرحال آپ نے یہ باتیں ان کو یاد دلائی، اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ جس وقت اندر گھسے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے جب آواز سنی، آپ باہر آئے، آپ کو تلوار کا وار کیا گیا، آپ کے انگلیاں شہید کر دیے گئے، کٹ کے نیچے گر گئی۔ پھر حضرت عثمان کی طرف جب آگے بڑھے تو آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، آپ کو جب شہید کر دیا گیا تو آپ کے خون کے خطرے جس آیت پر پڑے وہ آیت تھی فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ، یہ آیت تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سلام ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک پر، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے حضور نے جو بشارتیں دی ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلوم ہوئی، اور آپ ایک مظلوم خلیفہ ہو کر شہید ہو گئے۔ اے اللہ ان کے طفیل نے ہم کو بھی اسلام کے لیے اس قسم کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین والحمدللہ رب العالمین۔